ویلکم بیک جی، میں ہوں شکیل سلام اور ہماری صحت کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ صحت کا پروگرام ہر ہفتے آپ کے لیے اب امہ چینل کی بجائے مسلم امہ ٹی وی پہ 854 پہ دکھایا جائے گا، اور یہ اردو میں پروگرام ہوگا۔ جو ہمارا انگلش میں ہیلتھ شو ہوگا وہ جمعرات کو 8:30 بجے 820 امہ چینل پہ دکھایا جائے گا۔ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، کچھ نئے چینل کا آغاز ہوتے ہوئے ہم نے بہت سے نئے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جبکہ صحت کا پروگرام کیونکہ ایک عرصہ سے امہ چینل پہ پیش کیا جاتا رہا ہے، اور اب چونکہ تبدیلی کی وجہ سے اردو اور جو مذہبی پروگرام ہیں وہ سارے مسلم امہ ٹی وی اسکائی 854 پہ آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس لیے ہماری صحت کا پروگرام امہ ٹی وی سے چینج ہو کے اب مسلم امہ ٹی وی پہ دکھایا جائے گا، اور آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عرفان ظفر موجود ہیں، اور بات ہو رہی ہے نئے سال کے حوالے سے ہمارے کیا ارادے ہیں، کیسے صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، وزن کم کرنے کے حوالے سے۔ اگر آپ اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا وقت ہے، اسکرین پہ کچھ نمبر آ رہے ہیں، آپ ان پہ فون کر کے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر عرفان ظفر سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے نئے سال کی مناسبت سے، تو ظاہر ہے صحت کے حوالے سے لوگ بہت سے پلان بناتے ہیں، بہت سے ارادے کرتے ہیں، اور کبھی کبھی 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے بعد یہ جم میں جو جانا، یا کچھ جو اپ نے کہا کہ ہم نے چاکلیٹ نہیں کھانے یا اسموکنگ نہیں کرنی، تو اس کے بعد ہم چند ہفتوں کے بعد پھر ہماری روٹین بدل جاتی ہے اور بیک ٹو نارمل۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے وزن کم کرنے کی تو ذکر کر لیا ہے، تو اسموکنگ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عادت کو ہم نے بدلنا ہے۔ جی بالکل، شکیل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسموکنگ جو ہے ایک ون آف دی بگیسٹ نیو ایئر ریزولوشن ہوتی ہے، اور ہر سال جی، اور اس میں نے جیسے پہلے بھی بولا کہ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ لوگ اپنی نیو ایئر ریزولوشن کے اندر جو صحت کو وہ پرائرٹی دیتے ہیں، صحت کی جو معاملات ہیں ان کو اولیت دیتے ہیں۔ تو اسموکنگ اگین میں پہلے یہ بات کروں گا کہ دیکھیں، کوئی بھی چیز جو ہے کرنا، جب ہم اس کی نیت کر لیں اور اس کا ہم ارادہ کر لیں اور اس پہ ہم عمل کرنے کی پکی نیت کریں گے تو اس میں آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اسموکنگ ایک ایسی چیز ہے کہ بہت عرصے کے بعد اس کو جو ہم نے سمجھا کہ دیکھیں یہ ایڈکشن ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اسموکنگ جو ہے، اگر ایک شخص اسموکنگ کافی عرصے سے ٹوبیکو کا یوز کر رہے ہیں تو اس میں جس طرح سے باقی جو ایڈکشنز ہیں، جیسے ہیروئن ہے یا الکوہول ہے یا اس طرح کی جو باقی جو بینزوڈائزیپین ہے، جس طرح کی کئی مختلف جو ایڈکشنز ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے ہسٹری میں، اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب سے ہسٹری موجود ہے، جب سے ہمارے پاس علم آ رہا ہے، کہ تاریخ موجود ہے، ایڈکشن جو ہے وہ موجود رہی ہے۔ تو ایک انسان کی نیچر ہے کہ ہم پلیجر کو سیکھ کرتے ہیں، کہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ پلیجر سیکر ہے، کہ اس میں مختلف چیزیں ہم کرتے رہے ہیں جب سے ہمیں ہوش سنبھالا ہے کہ انسان کی تاریخ میں یہ چیز موجود رہی ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ایکسیپٹ کرنی ہے کہ اسموکنگ جو ہے، ایک شخص پہلے ایک چیز کو ایکسیپٹ کرے کہ مجھے ایک پرابلم ہے، مجھے اسموکنگ جو ہے یہ میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ چاہتی ہوں۔ اگر یہ چیز آپ نے ایک چیز اپنے ذہنی طور پہ ایک چیز کو قبول کر لیا کہ مجھے ایک پرابلم ہے اور یہ چیز کو واقعی میں چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ چھوڑنا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے اس کے بعد پھر عمل آسان ہے اس کے اوپر۔ پہلے صرف یہ ہے کہ نیت اس کی ٹھیک ہو جائے کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے، اور پھر کیسے کرنی ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ چونکہ اسموکنگ جو ہے، جیسے میں نے پہلے بولا کہ ایک ایڈکشن ہے، ایڈکشن جب ہوتی ہے تو ایڈکشن میں جو انسان کا جو دماغ ہے اس کا ایک حصہ ہے جس میں جتنا لمبا عرصہ اگر ہم ایک چیز کو ایڈکشن کو یوز کرتے رہیں گے، ایک ڈرگ یوز کرتے رہیں گے، اتنا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور جب ہم نہیں استعمال کرتے ہیں اس ڈرگ کو یا اس چیز کو، تو دماغ کے اندر جو ہے وہ اس کی طلب زیادہ بڑھتی ہے، جو جسم کو مختلف سمٹمز دیتی ہے۔ ابھی جیسے جو اسموکرز ہیں ان میں کریونگ آتی ہے، اس میں شدید طلب آتی ہے سگریٹ کے لیے، اور اس میں جو فزیکل
ان کو جو ہے ان کو جو علامات بھی آتی ہیں، اس میں کئی مختلف علامات، اس میں نیند کا نہ آنا، اس میں بھوک کا نہ لگنا، اس میں قبض کا ہو جانا، اس میں مسل جسم کے اندر درد کا ہو جانا، غصے کا آنا، پسینہ آنا، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسموکرز میں آتی ہیں جب ان کو سگریٹ نہیں ملا کچھ عرصے کے بعد۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سارے سمٹم جب اسموکر کو آتی ہیں تو وہ سگریٹ چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ ساری علامات ہیں، اس کو مجھے بھی ختم کرنے کے لیے مجھے سگریٹ چاہیے۔ تو جب وہ سگریٹ پیتے ہیں تو ان کو وہ فیلنگ ہوتی ہے کہ مجھے جو علامات ہیں، میرے جو سمٹمز ہیں وہ کام ڈاؤن ہو گئی ہیں۔ تو دیٹ از واٹ ایڈکشن از۔ تو اگر ہم چھوڑنا چاہتے ہیں سگریٹ تو اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ اس چیز کو تیار کرنا ہوگا اپنے آپ کو، جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی، کہ مجھے اس کو فائٹ کرنا ہوگا۔ خاص طور پہ اب جب ہم ایک ماڈرن ایرا میں ہم رہتے ہیں اور ہمیں فارچونیٹلی اتنے خوش قسمتی سے یہ اب آج کل ہمارے پاس اسموکنگ کی ہیلپ کے لیے اتنی زیادہ جو سہولیات موجود ہیں۔ اگر آپ آج چھوڑنا چاہیں سگریٹس جو اسموکنگ ہے تو میں سمجھوں گا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج 10 یا 15 سال پہلے کی نسبت آج ہمارے پاس بے حد جو سہولیات موجود ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کو یہ ہے کہ جو اسموکرز ہیں اس کو صرف نیت کرنی ہے اور اس کو اپنے ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ اس چیز کو تیار کرنا ہے کہ مجھے اس چیز کو فائٹ کرنا ہے، مجھے اسے جنگ کرنی ہے اور مجھے اس میں جیتنا ہے۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا، جیسے آپ کی نیو ایئر کی ریزولوشن تھی جی کہ میں نے سگریٹ کو چھوڑنا ہے، آپ نے اس کا ارادہ پکا کر لیا، تو آپ اپنے جی پی سے ملیں یا اپنے فارماسسٹ سے ملیں۔ جی پی سے بھی بہتر ہے کہ آپ اپنے فارماسسٹ سے ملیں، چونکہ آج کل NHS نے ٹریننگ دی ہے بہت سارے فارماسسٹ کو۔ اپنے لوکیلٹی میں آپ پتہ کر لیں کہ کون سی فارمیسی جو ہے وہ رجسٹرڈ اسموکنگ سیسیشن ایڈوائزرز ہیں۔ ابھی بلیک بن کے اندر کم از کم 15-20 فارمیسیز ہیں جو کہ فارمیسی جو ہیں وہ اسموکنگ سیسیشن ایڈوائزرز ہیں، اور ان کو باقاعدہ فنڈنگ موجود ہے۔ وہ اگر آپ کو ہیلپ کریں گے تو ان کو گورنمنٹ NHS کی طرف سے باقاعدہ ان کو فنڈنگ ملے گی۔ تو آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ آپ کوئی ایکسٹرا آرڈینری فیور لے رہے ہیں فارماسسٹ سے، بالکل ایسے نہیں ہے۔ یہ آپ کی پرابلم ہے، ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ہیلتھ پرابلم ہے، جیسے کوئی دوسری بیماریاں ہیں اسی طرح سے سگریٹ اسموکنگ بھی ایک بیماری ہے، جیسے الکوہل جو ہے وہ جیسے اس کا یوز جو بیماری یہ بھی ایسے ہی ایک پرابلم ہے۔ تو اس میں جیسے وزن اوبیسٹی ہے، اس طرح کے ہم نے ایکنالج کیا ہوا، اس لیے ہم آپ کی سپورٹ کریں گے۔ اس میں آپ کی بالکل آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ NHS پہ آ کے تو اپنا رائٹ کو یوز کریں اور بالکل ڈریں مت، اس میں شرم نہ کریں۔ اگر آپ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اب ہیلپ آپ کے لیے موجود ہے۔ اب ہیلپ ہم کس طرح دیتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں نے کی کہ ایک چیز کو ایکنالج کر لیا، کہ سمجھ لیا کہ مجھے ایک پرابلم ہے، جب میں سگریٹ میں چھوڑنا چاہوں گا یا چاہوں گی تو مجھے یہ پرابلمز آئیں گی، مجھے کریونگ ہوگی، مجھے یہ سارے سمٹم علامات آئیں گی۔ تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف چیزیں ہیں، مختلف دوائیاں ہیں، ہم سائیکولوجیکلی بھی سپورٹ کرتے ہیں، تو ذہنی طور پہ کہ ہم آپ کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم آپ سے یہ چیزیں آپ کو ہو سکتی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے، وقت گزاریں گے، آپ کے ساتھ سپورٹ کریں گے۔ پھر ہم آپ کو مختلف اس کی دوائیاں دیتے ہیں، ہم آپ کو نکوٹین ریپلیسمنٹ دیتے ہیں کہ نکوٹین ریپلیسمنٹ جو ہے آپ کو جسم میں وہ جو کریونگ ہے، وہ جو آپ کے علامات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے مختلف ذریعے سے ہم آپ کو نکوٹین دیتے ہیں۔ اس میں انہیلیٹرز ہیں، پیچز ہیں، ٹیبلٹس ہیں، چوئنگمس ہیں۔ بعض لوگوں کو نکوٹین ریپلیسمنٹ سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، تو اس صورت میں ہم مختلف ایسی دوائیاں ہیں جو ہم دیتے ہیں کہ جس سے ان کے دماغ کے اوپر جو دماغ کا وہ حصہ جس میں جو کریونگ کو پیدا کرتا ہے اس کو ہم تھوڑا سپریس کرتے ہیں، وہ بھی دوائیاں ہم یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جو ہے کمپنیز جو ہیں وہ الیکٹرک سگریٹ جو ہے وہ نکوٹین بھی استعمال، ای سگریٹس بھی یوز کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری مختلف ذریعے ہم یوز کرتے ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے۔ تو جیسے پہلے میں نے بولا کہ دیکھو آج ہم خوش قسمتی کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج NHS کے اندر اسموکرز کے لیے جتنی ہیلپ موجود ہے تاریخ میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ آج ہم اسموکرز ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بہن بھائی ہمارے جو سگریٹ کی عادت میں مبتلا ہیں
چونکہ سگریٹ ایسی بیماری ہے، اسموکنگ ایسی بیماری ہے جس میں کینسر سے لے کے ہارٹ پرابلم سے لے کے ڈائبٹیز سے لے کے تو جو COPD یا جو لنگز کی بیماریوں سے لے کے اور ہر قسم کی جو پرابلمس ہیں وہ اسموکنگ سے ریلیٹڈ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے جو پیشنٹس جو ہیں وہ لمبا عرصہ زندہ رہیں اور صحت مند رہیں۔ تو سگریٹ جو ہے ایک میجر ہیلتھ پرابلم ہے ہمارے ملک کے اندر، اور اس لیے آج جو سگریٹ اسموکنگ کی ہیلپ کے لیے میکسیمم سپورٹ موجود ہے، اور اس کو آپ یوز کریں۔ میں یہ میسج بڑا سختی سے اور زور سے دینا چاہوں گا اپنے سننے والوں کے لیے، اگر آپ خود یا آپ کے جاننے والے کوئی بھائی بہن یا آپ کے والدین یا آپ کے بچوں میں سے کوئی اگر آپ سگریٹ کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ NHS کو آپ رابطہ کریں۔ آج جیسے میں نے پہلے بولا، آج ہم میکسیمم سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اسموکرز کے لیے، اور مختلف طرح کی سپورٹ اور فری آف کاسٹ سپورٹ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، اس میں آپ کی کوئی کاسٹ بھی نہیں آتی ہے، تو یوز کریں۔ NHS کو میں سگریٹ اسموکنگ کی جو سپورٹ ہے اس کو یوز کریں۔ مجھے یہ پتہ نہیں کہ ہم کتنا عرصہ اس کو ہم کیری آن کر سکیں گے، گورنمنٹ کے پاس فنڈنگ کی کمی ہے، تو یہ 1 سال ہے 2 سال ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن آج اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہو، یہ آپ کا نیو ایئر کی ریزولوشن ہے، تو پلیز گو ٹو سی یور GP اور گو ٹو سی یور کیمسٹ اینڈ گیٹ ہیلپ۔ بالکل جی، اور سگریٹ نوشی کے حوالے سے بڑا ایک اہم میسج ڈاکٹر صاحب نے ہم تک پہنچایا ہے، اور اگر آپ سگریٹ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنے GP کے پاس جائیں، اپنے کیمسٹ کے پاس جائیں، جہاں کہیں بھی یہ سروس آپ کو دستیاب ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر اسٹاپ اسموکنگ سروس جو ہے وہ بھی NHS کا حصہ ہے، ان سے بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، لیکن GP جو ہیں آپ کے لیے اور آپ کے لوکل کیمسٹ جو ہیں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے۔ لیکن یہ ارادے کی بات ہے، آپ نے ایک دفعہ ارادہ کر لیا کہ آپ نے اس چیز کو چھوڑنا ہے تو بہت سی سروسز دستیاب ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ایڈکشن کی بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا کھانا بھی ایڈکشن اور کچھ چیزیں یہ بھی تو ایڈکشن جی میں بالکل ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ دیکھیں فوڈ ایڈکشن جو ہے یہ جیسے چاکلیٹ ہے، چاکلیٹ جو ہے ایک ایسی چیز ہے ہائی شوگر کنٹینٹ، شوگر ایڈکشن ہے۔ اس طرح سے مختلف فوڈ جو ہے، بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ مختلف لوگ جو ہے مختلف قسم کی فوڈ سے ایڈکٹیڈ ہیں، اور اس میں بالکل حقیقت ہے کہ دماغ کا وہ حصہ جو ایڈکشن سے لنکڈ ہے ان فوڈ سے بھی لنکڈ ہو سکتا ہے۔ لیکن فوڈ ایڈکشن کو ہم اتنا زیادہ اس لیے اس پہ زور نہیں دیتے ہیں چونکہ اس میں وہ جو ٹاکسک ایلیمنٹ ہے وہ ریلیٹیولی کم ہے، سوائے اس کی کہ جب ایڈکشن لیڈ ٹو اوبیسٹی، جب یہ موٹاپا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس پہ اثر دیتے ہیں۔ لیکن جنرلی اسپیکنگ ہم ایڈکشن جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں فوڈ ایڈکشن کی بات ہم نہیں کرتے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ چونکہ اس میں موسٹلی جو لوگ ہیں، اگر کسی کو چاکلیٹ کی ایڈکشن ہے اور وہ اوور ویٹ نہیں ہے تو اس میں وہ پرابلم نہیں ہے، ہم اس کو اتنا وری نہیں کرتے ہیں۔ تو جب ہم وری تب کرتے ہیں جب اس کا اثر جو ہے صحت کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل جی، اور جب تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو ایک نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ اس نمبر پہ فون کر سکتے ہیں، اور یہ لوکل نمبر ہے، آپ کو اس کا کوئی خرچہ نہیں ہونا پڑے گا۔ جو آپ کا عام لوکل کال آپ کرتے ہیں وہی اس کے خرچے ہیں، اور یہ برانڈ نیو سروس ہے، یہ نئی ہیلپ لائن ہے آپ کے لیے، جو ٹیلی فون لائن ہے، اور ہماری صحت پروگرام اب اس چینل پہ آپ کو ہر ہفتے دیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ یہ پروگرام انگلش میں دیکھنا چاہتے ہیں تو امہ چینل 820 پہ جمعرات کو رات 8:30 بجے سے شروع ہوگا، اور یہ پروگرام انگلش میں ہوگا۔ جی چوائس ہیں آپ کے پاس کہ کون سا پروگرام آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر اردو بولنے والے ہیں اور آپ اردو میں آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو سوالات کرنا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ انگلش میں پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو جمعرات کو امہ چینل اسکائی 820 پہ آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں ہی اس پروگرام کو پیش کروں گا، اور امید ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح ساتھ دیتے رہیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب پروگرام ختم ہونے میں تھوڑے سی وقت باقی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتائیے کہ ظاہر ہے جب ہم وزن کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہماری کمیونٹی میں کچھ ایک رجحان ہے ہمارا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر ہمیں کوئی میجک پل دیں گے تو ہم نے ایک جوئی گولی کھائی، اس وقت ہمارا وزن جو ہے 5 کلو 10 کلو کم ہو گیا۔ تو کیا ڈاکٹر ہونے کے ناطے کوئی آپ نے ایسی کوئی پلز یا ایسی میجک پلز ایجاد کی ہیں جس سے وزن کم ہو جائے؟ شکیل، جیسے میں نے پہلے بولا کہ دیکھیے کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو
اس میں اگر ہماری نیت ٹھیک ہوگی اور ہم اس پہ عمل کریں گے اس نیت کے مطابق تو پھر ہمارے لیے بڑی آسانی ہے. بالکل پل جو ہے وزن کم کرنے کے لیے دوائیاں ضرور موجود ہیں. ابھی کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ اس کو کہتے ہیں کہ سینٹرلی ایکٹنگ جو ڈرگس ہیں کہ وہ دماغ کے اوپر کام کرتی ہیں, جو ایپیٹائٹ سینٹرز ہے اس کو سپریس کرتی ہیں. کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو بلک فارمنگ ایجنٹ ہیں کہ جیسے وہ ہائی فائبر کانٹینٹ اگر ہم ان کو کھاتے ہیں تو وہ جا کے پیٹ میں پھول جاتے ہیں اور اس میں معدے کو بھر دیتی ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو ہمارے خوراک جب ہم کھاتے ہیں, جیسے ہم نے فیٹی فوڈ کھائی, اس میں جو اس کو خوراک کو ہضم کرنے کے لیے کچھ انزائم ہیں جسم کے اندر, ان کو ان ایکٹیویٹ کر دیتی ہے. تو اس سے جو فیٹی فوڈ ہے ہماری جو چربی والی خوراک ہے یا تیل والی خوراکیں ہیں وہ جذب نہیں ہو پاتی اور اس سے بھی وزن کم ہوتا ہے. دوائیاں ایسی موجود ہیں جس سے جو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں ان مریضوں کے لیے, خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے بات کی, اگر آپ کو کوئی انڈر لائنگ پرابلم ہے, جیسے آپ کو دل کی پرابلم ہے یا شوگر ہے یا تھائرائڈ آپ کا انڈر ایکٹیو ہے, یا جیسے آپ جو ہے آرتھرائٹس وغیرہ کی بیماری ہے, آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں, یا آپ کو خوراک بنانے میں کوئی پریشانی ہے, تو پھر اپنے ڈاکٹر سے آپ بات کریں. تو ہم ایسی دوائیاں اگر آپ سوٹیبل ہیں, دیکھیں ان دوائیوں کے بھی رسک ہیں. کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو ہم ہر مریض میں استعمال نہیں کر سکتے, جیسے دل کے مریضوں میں کچھ دوائیاں ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو ایسی دوائیاں جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے آپ بات کریں. ہم آپ کی ہیلپ جو بھی ممکن ہو سکے, میجک پل تو ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ایسی دوائیاں ضرور موجود ہیں جو کہ آپ کی مدد کر سکتی ہیں, لیکن وہ مدد تبھی کر سکتی ہیں جب آپ خود اپنی مدد بھی کریں. جی ایگزیکٹلی, جب اگر آپ خود اپنی مدد آپ کرنا چاہیں اور آپ ہماری ہیلپ کریں, ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. یہ ایک 2 وے پروسیس ہے. اگر ہم ایک دوسرے کی مل کے ہیلپ کریں تو ڈاکٹر جو ہے, ڈاکٹر کا دیکھیں اور کوئی کام نہیں ہے. اگر میں سرجری میں بیٹھا ہوں تو میرا صرف ایک کام ہے کہ میں اپنے پیشنٹ جو بھی میرے پاس آتے ہیں جن کو ان کی مدد کرنا, اور جو بھی ممکن قانونی طریقہ ہے ان کو مدد کرنے کا, ہیلپ کے لیے, ان کی صحت کے لیے ہم لوگ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. تو یہ ابھی پیشنٹ کے اوپر ہے کہ وہ کتنا اس کو بینیفٹ لیتے ہیں ہم سے, کتنا وہ فائدہ ہم سے اٹھاتے ہیں. اگر پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے, ہم اس کو دوائی کا پرسکرپشن دے دیتے ہیں, پرسکرپشن جا کے تو دراز میں پڑا رہتا ہے, اس کو یوز نہیں کرتے ہیں, ہماری وہ ایڈوائس سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے باہر نکال دیتے ہیں, اپنے لائف سٹائل میں چینجز نہیں کرتے ہیں, اسموکنگ میں کوئی ہیلپ کو نہیں اڈاپٹ کرتے ہیں, تو اس میں ان کا اپنا نقصان ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھو, ڈاکٹرز کو یا نرسز کو, ہیلتھ پروفیشنلز کو, فارماسسٹ کو, یہ ساری چیزیں جو آپ کے لیے, ہمارے پیشنٹس کے لیے موجود ہیں, فری سروسز ہیں, دیر از نو کاسٹ ٹو یو. تو اس کو یوز کریں اپنی صحت کے لیے, اور اس کو اگر آپ یوز کریں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہے اس کے اندر. بالکل بالکل, اور بہت اچھی یہ ایڈوائز ہے, اور امید ہے کہ آپ اس کا نوٹس کریں گے, کیونکہ صحت کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے, اور چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ کی میسیج دیں. تو ظاہر ہے جب آپ نے کہا کہ ایک دم تو ہم نے وزن نے کم ایک دم ہونا ہے, اور نہ ہی ہم اس پہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, تو تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. بالکل صحیح ہے. تو آپ نے ایک تو ڈائٹ کی بات کی, کھانے پینے میں احتیاط کی بات کی, چیزیں کون سی ہمیں کھانی چاہیے, پھر آپ نے ایکسرسائز کی بات کی. تو یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. تو کی میسیج کیا دینا چاہیں گے ہمارے بہن بھائیوں کو؟ میں جو میں بہت ضروری بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے, میں آپ کو ایک ایڈوائز کروں گا کہ اس کو سمجھیں. پہلی بات جو ہے, اپنے جی پی سے ٹائم لیں, اپنے ٹریٹمنٹ روم کی نرس سے بات کریں, یا فارمیسی سے بات کریں, یا جو بھی اپروپریٹ سورس ہے. میں ایڈوائز کروں گا اپنے دیکھنا کہ جا کے انٹرنیٹ پہ جا کے تو خام خواہ کے ایسی سورسز نہ یوز کریں جس میں آپ کو مس انفارمیشن یا مس لیڈنگ انفارمیشن نہ استعمال کریں. اپنے دیکھیں جو ریسورسز آپ کو اویلیبل ہیں اس کو یوز کر کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ میری پرابلم جو ہے یہ کیا ہے, مجھے یہ پرابلم کیوں ہوئی, اس کی دوائی آپ مجھے دیتے ہو تو آپ مجھے یہ دوائی کیوں دیتے ہو, یہ دوائی کیا کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی میں خود کیا کر سکتا ہوں یا کیا کر سکتی ہوں اس کو ہیلپ کرنے کے لیے. آج کا ہمارا جو میڈیسن ہے وہ پریونٹیو میڈیسن جو ہے وہ 2/3 ہے, 1/3 جو ہے ہم تھراپیوٹک میڈیسن ہم کرتے ہیں.
ہمارا جو کام ہے وہ اپنے پیشنٹ کو یہ سمجھانا زیادہ ہے، اس کا علاج جو ہے وہ دوائیاں دینا کم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مریض جب ہمارے پاس آئے تو وہ جب ہمارے کمرہ جب چھوڑ کے جائے تو اس کا جو ہے جو انفارمیشن ہے، اس کا جو علم ہے اپنی بیماری کے بارے میں، وہ آنے سے جاتے وقت زیادہ ہو۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ مریض اپنے جی پی سے، اپنی نرس سے، اپنے فارماسسٹ سے یہ کوسچن کریں کہ مجھے یہ پرابلم ہے، اس کا یہ مجھے کیوں ہے، اس کا میں کیسے حل کروں۔ تو جب آپ یہ سمجھ جائیں گے اپنی بیماری کو تو پھر آپ کے لیے اس پہ عمل کرنا بڑا آسان ہوگا۔ جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ اوبیسٹی ہے فار ایگزامپل، یا اسموکنگ سیسیشن ہے، یا ان چیزیں باتیں، جب تک آپ سمجھیں گے نہیں اپنی بیماری کو یا اپنی پرابلم کو، آپ اندھیرے میں جو ہے وہ اس میں چلتے رہیں گے یا اپنی سمجھ کے بغیر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ حل نہیں ہوگا۔ ایک سوال ہے نا، ایک سمپل ہے، اگر آپ ایک بچے کے سامنے ایک رکھ دیتے ہیں کہ بھئی اب یہ جواب ہے، اس کا سوال کیا ہے، تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو تو جب تک پہلے تو آپ سمجھیں کہ اس کا سوال کیا ہے، واٹ از دا کوسچن، اس کو پوری طرح سے سمجھیں، اپنی ذہن پہ زور دیں، اپنی ٹائم دیں اس کو۔ اگر آپ کو ہفتہ لگتا ہے، آپ کو 3 دفعہ جانا پڑتا ہے جی پی کے پاس، تو جائیں، آپ جا کے ان سے بات کریں کہ مجھے یہ پرابلم ہوئی، یہ کیوں ہوئی، اس کو میں کیسے بچاؤ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتی ہوں، اور اس کا مجھے حل جو ہے وہ کیا کیا کرنا چاہیے، دوائیاں میں کیوں لیتی ہوں، یہ دوائی کیا کرتی ہے۔ دیکھیں آج کل ہر انفارمیشن جو ہے موجود ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ اگر میں آپ کو ایک پرسکرپشن دیتا ہوں تو اس کے اندر ایک پورا لیفلیٹ موجود ہے۔ لیفلیٹ بتاتا ہے آپ کو کہ یہ دوائی کیا ہے، کیا کام کرتی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، وہ آپ پڑھیں، یہ انفارمیشن کے لیے ہے۔ تو یہ چیز میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنا ٹائم اپنی صحت پہ تھوڑا سا آپ پرائرٹی دیں۔ آپ جب تک دیکھیں آپ کسی کے لیے تبھی کچھ کر سکیں گے جب آپ کی اپنی صحت ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عرفان ظفر، اس خوبصورت پیغام کے ساتھ میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا، ہمارے ساتھ آئے اور بہت سی اچھی باتیں کی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم، شکریہ شکیل، تھینک یو جی۔ اور یہ تھے ڈاکٹر عرفان ظفر جو کہ جی پی پریکٹیشنر ہیں، ہمارے ساتھ آئے نئے سال کے حوالے سے، ڈائبٹیز کے حوالے سے اور وزن کم کرنے کے حوالے سے انہوں نے اہم معلومات دی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ڈاکٹر جہانگیر ہمارے ساتھ ہوں گے اور ایک خاص پروگرام، ایک خاص ٹاپک پہ آپ سے بات کریں گے۔ مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے خاندان کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔